آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے نا، یہ عبدالملک بن مروان نے جب اس کو قبۃ الصخرہ کے اوپر یہ ڈوم بنایا اور اس کو تعمیر کیا، پہلے یہ ماڈل بنایا گیا تھا، وہ جو سامنے نظر آ رہا ہے نا آپ کو، یہ ماڈل تھا، اس کو دکھایا گیا کہ بھئی یہ ایسے بنایا جائے گا۔ پھر آپ کے ذہنوں میں سوال ہوگا کہ بھئی اس کا رنگ ڈیفرنٹ ہے، گرے کلر ہے، یہ گولڈن ہے۔ تو یہ جو اردن کے جو بادشاہ ہیں عبداللہ، ان کے والد صاحب تھے شاہ حسین، انہوں نے 200 کلو سونا چڑھایا اس کے اوپر، اور اس لیے اب یہ گولڈن راک کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اب یہ وہ جگہ ہے جس جگہ کے اندر وہ مبارک پتھر ہے، چٹان ہے، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک رکھ کر معراج پہ تشریف لے گئے تھے۔ اب کہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انبیاء کرام جو ہے وہ موجود تھے، سارے 1 لاکھ سوا لاکھ انبیاء کرام۔ یہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ یہاں پر آپ نے امامت فرمائی اور پھر آپ یہاں سے اندر قبۃ الصخرہ کے اندر تشریف لے گئے، اور یہاں سے پھر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے۔ یہ اس وقت ہم قبۃ صخرہ کے اندر ہیں، اس کا اندر کا منظر آپ دیکھیں گے۔ اچھا، اس میں 3 مصلے ہیں، ایک مصلی ابراہیم ہے، مصلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مصلی داؤد۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو آپ نے یہاں قدم رکھے تھے، اور یہاں سے پھر آسمانوں کا سفر شروع ہوا تھا، اور ہاتھ لگانے کے لیے کہ بھئی کوئی چھونا چاہے تو یہاں سے جیسے آپ اس وادی کو چھو بھی سکتے ہیں، ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ جو چٹان، جو وادی چٹان ہے، اس کے نیچے کی یہ وادی ہے، یہ دیکھیں، یہ نیچے کا حصہ ہے، اور یہاں لوگ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ میں بھی پڑھوں گا۔ اور پہلے شروع کے زمانے کے اندر جب قربانیاں پیش کی جاتی تھی تو چٹان پہ قربانی کی جاتی تھی، اور یہ دیکھیں یہاں سوراخ ہے، اور وہ خون یہاں آتا تھا، اور یہاں سے وادی کیدرون ہے، ادھر وہ خون جاتا تھا، تو یہ قربان گاہ بھی تھی۔ تو اچھا، یہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں نا، قبۃ الصخرہ نظر آ رہا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو ہسٹری بیان کر دوں کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لائے، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ موجود ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ تو اس وقت تو یہاں کوئی مسجد نہیں تھی، اور نہ اسلام تھا یہاں پر تو رومن جو تھے وہ کنٹرول کرتے تھے، کرسچن سٹی تھی یہ، بیزنٹائن، وہ ان کا رول تھا یہاں پہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئے۔ اچھا، کیا وجہ ہے کہ معراج جو اسراء اور معراج جو مکہ سے نہیں ہوئی، حرم سے، مدینہ سے، وہ یہاں سے کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ ارض المحشر والمنشر ہے، یہ زمین، یہ جگہ جو ہے جمع ہونے کی اور اٹھائے جانے کی جگہ ہے۔ تو آسمانوں کا جو دروازہ ہے وہ یہاں اس پتھر کے اس بالکل سیدھ میں ہے، لہذا اس وجہ سے لائے گئے۔ اور باقی وہ ساری برکات جو بنی اسرائیل کی تھی، بنو اسحاق کی، وہ منتقل کرنی تھی بنی اسماعیل میں، وہ بھی ایک وجہ تھی۔ تو اندر جو راک ہے، یہ اس وقت کے اندر بھی اسلام سے پہلے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پہ تشریف لے جانے سے پہلے بھی وہ راک چٹان جو ہے وہ اس کی بڑی اہمیت تھی یہودیوں کے نزدیک۔ ان کے ہاں تو یہ، کیونکہ جو داؤدی تابوت ہے نا، سکینہ داؤد اور تابوت جو ہے، جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور تبرکات ہیں، اور بقول ان کے کہ جب ان کے پاس ہوگا تو اس سے ان کو دنیا کے اندر وہ رول کریں گے، تو وہ اس جو چٹان ہے جو اس کے نیچے جو ہے وہ دبا ہوا تھا۔ اور ان کے بلیف کے مطابق حضرت اسحاق کو جو ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یہاں ان کی قربانی دینا چاہتے تھے۔ اور یہ جو جوئش ہیں، وہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ اندر جو غار سا ہے، ان کے ہاں صرف اور صرف وہی داخل ہو سکتا تھا جو ہائیسٹ پریسٹ ہو، اور وہ اس کے اندر داخل ہوتا تھا، باقی کسی اور کو اجازت نہیں تھی داخل ہونے کی، اور یہ قربان گاہ تھی۔ یہ پہاڑی جوئش کے نزدیک اس لیے بڑی اہم ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح آئے گا اور آ کے ادھر قربانی کرے گا، اور پھر وہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیل کرے گا، اور ہماری شان و شوکت دوبارہ سے دنیا میں ہوگی، حکومت ہوگی۔ تو لہذا اس اعتبار سے یہ، اور ہمارے نزدیک جو ہے کیوں
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اپنے قدم مبارک یہاں پہ رکھے اور آپ کا سفر ہوا، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ نا جب وہ اندر ایک وہ ڈوم سا بنا ہوا ہے تو اس کے اندر جب آپ ہاتھ ڈالیں گے نا تو وہاں پر وہ ایک انہوں نے وہ چٹان کا ایک حصہ ہے تاکہ آپ اس کو چھو سکیں. اور وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک ہوتے تھے، لیکن ابھی وہ یہاں سے نہیں ہیں، اس جگہ پہ ہوتے تھے. تو اس اعتبار سے یہ بڑی مقدس جگہ ہے، بابرکت جگہ ہے. تو عام طور پہ جوئش جو ہے نا وہ کلیم کرتے ہیں، یہ سامنے جو ہے نا یہ دیکھ رہے ہیں یہ باب الرحمہ ہے. تو یہ وہ کچھ پچھلے کچھ عرصے پہلے انہوں نے کوشش کی کہ وہ یہاں سے چاہتے ہیں کہ جی ان کو ایک دروازہ نکال کے دے دیا جائے اور اس جگہ کو جو ہے ان کے حوالے کر دیا جائے، باقی مسلمانوں کے پاس رہے. وہ کہتے ہیں یہ آپ ہمیں دے دیں. لیکن مسلمان کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اس لیے مقدس جگہ ہے کہ یہاں پر کیا ہوا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ کا وزٹ کیا تو ان کے ساتھ کعب احبار تھے جو یہودی تھے، سابقہ پھر عالم بن چکے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی تمہاری کتابوں میں کہاں لکھا ہے کہ حضور معراج پہ جب گئے تھے تو کہاں سے گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے گئے تھے. تو کہا کہ تمہاری کیا رائے ہے کہ کیا کرنا چاہیے، مسجد کس کو بنانا چاہیے، کہاں بنانی چاہیے؟ تو کعب احبار نے کہا جی مسجد یہاں بنانی چاہیے. تو انہوں نے کہا لگتا ہے تمہارے اندر سے جو ہے نا ابھی تک یہودیت کے اثرات نہیں گئے. کہا کہ مسلمان جو ہے وہ کسی چٹان کی طرف رخ کر کے تو نماز نہیں پڑھتا نا. تو آپ نے پھر وہ جو یہاں کا جو گورنر تھا سیفرونیوس، اس سے کہا کہ بھئی اور کون سی جگہ ہے؟ تو وہاں پر جو ہے آگے مسجد قبلی پہ یہ سارا کچرا پھینکتے تھے، گند پھینکتے تھے. تو حضرت عمر نے اس جگہ کو صاف کروایا اور کہا کہ وہاں مسجد بنائیں گے تاکہ مسلمان جب نماز پڑھے تو یہ جگہ جو ہے وہ پیٹھ ہو، پیچھے ہو. تو اب آپ لوگوں کے دلوں میں سوال یہ پیدا ہوگا کہ بھئی ابھی کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ تو پھر جب 1917 میں جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی اور مسلمانوں کی حکومت سلطنت عثمانیہ جب ختم ہو گئی، 1923 میں بالکل ختم ہو گئی، تو یہاں پہ برٹش مینڈیٹ تھا. برٹش مینڈیٹ کے اندر یہ جو کنٹرول کس کے پاس آ گیا؟ برٹشرز کے پاس. تو یہاں جو مفتی تھے، مفتی الحسینی، تو لوگ یہاں پہ آتے تھے. اصل میں کیا ہے کہ یہ بڑی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ یہ لوگ پتھر توڑ تاڑ کے لے کے جاتے تھے یہاں سے اور لے جا کر جو ہے وہ استعمال کرتے تھے. تو اب اس کو یہاں پہ یہ جگہ تو بنی تھی، نماز تو ہوتی تھی نہیں یہاں پہ، تو لوگ آتے تھے اور ایسے ہی بس فضول کام کرتے تھے جیسے ہمارے مسلمانوں کی عادت ہے نا. تو انہوں نے پھر فتویٰ دیا کہ بھئی کیوں نہ جو ہے یہاں پہ نماز پڑھانا شروع کر دی. تو پھر یہاں پہ نماز ہونا شروع ہو گئی. تو مفتی الحسینی نے فتویٰ دیا تو اس کے بعد سے یہاں نماز ہوتی ہے. تو اب یہاں پہ نماز وہ دکاندار پڑھتے ہیں اور جو مارکیٹ کے لوگ ہوتے ہیں، اندر ایک جماعت ہوتی ہے، یہاں ایک جماعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھوڑا سا اس کا پس منظر تھا.